نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ والمقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ ابھی آپ نے سورہ حج کی آیت 32 سے 35 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، آیت 32۔ لکم فیہا منافع الی اجل مسمى ثم محلها الی البیت العتیق، آیت 33۔ ترجمہ: حکم تو یہ ہے اور جو اللہ کی نشانیوں کی عظمت برقرار رکھے تو یہ اس کے دل کی پرہیزگاری کی بات ہے، اور ان قربانیوں میں تمہارے لیے ایک مقررہ مدت تک کے لیے فائدے ہیں، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ بیت اللہ ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ حج کی آیت 32 اور 33 کا۔ تفسیر: آیت 32 قربانیوں کا بیان اور شعائر کی تفسیر۔ شعائر سے اسلامی احکام مراد ہیں، یعنی احکام کا احترام برقرار رکھنا دلوں کے تقوی کی نشانی ہے۔ انہی میں سے قربانیاں ہیں کہ ان کی عظمت کی جائے، انہیں موٹا تازہ بنایا جائے اور خوبصورت بنا کر اللہ کی راہ میں ذبح کیا جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو 2 سیاہ جانوروں سے ایک سفید جانور زیادہ پیارا ہے۔ معلوم ہوا کہ قربانی میں سفید جانور افضل ہے اور دوسرے رنگ کے جانور بھی جائز و کافی ہیں۔ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چتکبرے سینگوں والے مینڈھے ذبح کیے۔ آپ نے سینگ والے سرمگی مینڈھے کی قربانی کی جس کا منہ، آنکھیں اور پاؤں سیاہ تھے۔ آپ نے 2 بڑے بڑے موٹے تازے سینگوں والے چتکبرے اور خصی مینڈھوں کی قربانی کی۔ کن جانوروں کی قربانی منع ہے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مندرجہ ذیل جانوروں کی قربانی سے منع فرمایا: جس کا جڑ سے کان کٹا ہوا ہو، جس کا جڑ سے سینگ ٹوٹ گیا ہو، جو کانا ہو، جو کمزوری کی وجہ سے ریوڑ کے پیچھے رہ جاتا ہو، اور جو لنگڑا ہو۔ ان عیبوں کی وجہ سے قربانی ناجائز ہے۔ اگر قربانی کا جانور متعین کرنے کے بعد کوئی عیب لاحق ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے قربانی کے لیے ایک مینڈھا خرید لیا، پھر بھیڑیے نے حملہ کر کے اس کے چوتڑ کا گوشت اتار لیا۔ میں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا، فرمایا جائز ہے، کر لو۔ اسی وجہ سے حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے قربانی کا جانور دیکھ بھال کر خریدنے کا حکم فرمایا ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ قربانی کا جانور موٹا تازہ، خوبصورت اور قیمتی ہونا چاہیے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک عمدہ اونٹ قربانی کے لیے متعین فرمایا، پھر اس کے 300 دینار ملنے لگے۔ آپ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا، کیا میں اس کو بیچ کر کئی اونٹ خرید کر اللہ کی راہ میں قربانی کر دوں؟ فرمایا نہیں، اسی کی قربانی کر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ قربانی کے جانوروں کی آنکھیں اور کان وغیرہ دیکھ بھال لیا کریں، اور اس جانور کی قربانی نہ کریں جس کے آگے سے یا پیچھے سے کٹے ہوئے کان ہوں، یا لمبائی میں چرے ہوئے ہوں، یا سوراخ والے ہوں۔ اونٹوں میں فوائد، آیت 33۔ یعنی تمہارے لیے اونٹوں میں فوائد ہیں، ان کا دودھ، اون، بال، پشم، سواری، نسل حاصل کرنا، یہ تمام چیزیں ایک مقررہ مدت تک جب تک قربانی کے لیے نامزد نہ ہوں تمہارے فائدے کی ہیں۔
پھر جب قربانی کے لیے نامزد ہو گئے تو اب ان سے فائدہ اٹھانا درست نہیں، یعنی ان کو فروخت کر کے منافع حاصل کرنا ناجائز ہے۔ اور البتہ ایسے جانور جو سواری کے کام آتے ہیں ان پر حسب ضرورت سوار ہونا جائز ہے، جس کی دلیل یہ حدیث ہے کہ ایک دفعہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ قربانی کا اونٹ ہانک کر لے جا رہا ہے، فرمایا اس پر سوار ہو جا۔ بولا یہ تو قربانی کا ہے، فرمایا اللہ کے بندے سوار ہو جا، نامعلوم یہ دوسری بار کہاں یا تیسری بار، ضرورت کے وقت ان پر سوار ہو جایا کرو۔ پھر فرمایا کہ قربانی کے ذبح ہونے کی جگہ بیت اللہ ہے، یعنی ان کی انتہا بیت اللہ ہے، وہاں پہنچ کر ذبح ہوتے ہیں۔ سورہ مائدہ کی آیت 95 میں فرمایا قربانی کا جانور جو کعبہ تک پہنچا دیا جائے۔ ان مشرکوں نے تم کو قربانی سے روک دیا جو روکی ہوئی ہے اور ذبح ہونے کی جگہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ ابن عباس نے آیت کا یہ ٹکڑا پڑھ کر فرمایا جس نے بیت اللہ کا طواف کر لیا وہ حلال ہو گیا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ آیت 34۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ آیت 35۔ ترجمہ: ہم نے ہر قوم کی عبادت کے طریقے مقرر کر دیے ہیں تاکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں، لہٰذا تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اسی کے فرمان بردار رہو، اور آپ عاجزی کرنے والوں کو مزدحا سنا دیں جن کے دل اللہ کے ذکر کے وقت لرز جاتے ہیں، اور مصائب پر صبر کرنے والوں کو بھی، اور نماز قائم رکھنے والوں کو بھی، اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کرنے والوں کو بھی۔ یہ تھا ترجمہ آیت 34 اور 35 کا۔ تفسیر: قربانی کا رواج دنیا کے تمام مذاہب میں ہے، یعنی اللہ کے نام کی قربانی کرنا اور خون بہانا تمام مذاہب میں شروع ہی سے مروج ہے۔ ہر قوم کی عید کا دن مقرر ہے اور وہ اس میں اللہ کے نام کی قربانیاں کیا کرتی ہیں۔ اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 چتکبرے اور سینگوں والے مینڈے لائے گئے۔ آپ نے ان کی گردنوں پر پاؤں رکھ کر بسم اللہ و اللہ اکبر کہہ کر انہیں ذبح کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہیں۔ پوچھا ان سے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا ہر بال کے بدلے ایک نیکی۔ پوچھا اور اون کے بدلے؟ فرمایا ہر اون کے بال کے بدلے بھی ایک نیکی ملے گی۔ تمام انبیاء توحید لے کر آئے۔ پھر فرمایا تمہارا معبود ایک ہی ہے، اگرچہ نبیوں کی شریعتیں جداگانہ ہیں اور بعض کو منسوخ کرتی رہیں، لیکن تمام انبیاء توحید ہی کے قائل تھے اور شرک سے بیزار۔ سورہ انبیاء کی آیت 25 میں فرمایا ہم نے آپ سے پہلے ہر رسول کے پاس یہی وحی بھیجی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری ہی عبادت کرو۔ یہاں فرمایا کہ خلوص سے اس کی فرما برداری کرو، اس کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دو اور اس کی اطاعت بجا لاؤ۔ پھر فرمایا آپ سمجھنے والوں کو بشارت سنا دیں، یعنی اسلام پر مطمئن رہنے والوں کو، تواضع کرنے والوں کو، ڈرنے والوں کو، اور ان کو جن پر ظلم بھی ہوتا ہے تو ظلم نہیں کرتے اور بدلہ نہیں لیتے اور راضی بقضا رہنے والوں کو اور سر تسلیم جھکانے والوں کو بشارت سنا دیں۔ آیت 35۔ مسلمانوں کی اچھی عادتیں، یعنی انہیں جن کے دل اللہ کے ذکر کے وقت کانپ اٹھتے ہیں، جو مصائب پر صبر کرتے ہیں، جو نماز قائم رکھتے ہیں، فرائض ادا کرتے ہیں، سرگرم رہتے ہیں
اللہ کی دی ہوئی حلال و پاکیزہ روزی میں سے اہل و عیال پر، عزیزوں پر اور فقیروں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے ہیں اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تھا سورہ حج کی آیت 32 سے 35 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بہذا الذکر الحکیم۔